اب اس میں جو دوسرا مرحلہ ہے، جو بات دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب بطور مسلمان میں ہدایت کو براہ راست تاریخ سے، فطرت سے، میرے باہر جو طبعی فطرت ہے اور اس کی جو قوتیں ہیں، تاریخ میں سامنے آنے والی جو قوتیں ہیں، جس وقت میں ہدایت کو براہ راست ان سے متعلق کر دیتا ہوں، تو یہ دین کی سیکولرائزیشن کا، ہدایت کو سیکولرائز کرنے کا اور ہدایت کے مخاطب کی جگہ پر کھڑے ہونے سے انکار کرنے کا پہلا قدم ہے۔ دین کی سیکولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن مجید کو یا وحی کو ایک عام علم کے طور پر اس کا فاعل علم بن جاؤں اور اس کی تعبیراتی مہم پر چل کھڑا ہوں، اور میں اس کے مخاطب کی جگہ چھوڑ کر میں اس ہدایت کو براہ راست فطرت، تاریخ، معاشرے اور اس طرح کی جو غیر انسانی عوامل ہیں یا غیر انسانی مخلوق ہے یا غیر انسانی اشیاء ہیں، میں ہدایت کو براہ راست اس سے متعلق کر دوں۔ جس وقت ہم ان دو چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس سوال کے حل کی طرف ہم پیش رفت کرتے ہیں۔ مولانا ایوب علیہ رحمت نے اپنی ایک گفتگو میں بہت خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی زندہ مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی عقل کی حامل نہیں ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر انسان جو ہے وہ عقل کا بوجھ لاد کر اس دنیا سے گزر گیا اور اس کو استعمال نہ کیا تو یہ جانوروں سے بدتر ہو گیا، کیونکہ جانور بغیر عقل کے زندگی اپنی گزار کے چلے گئے اور انسان اپنی عقل کا بوجھ اٹھائے ہوئے زندگی گزار کے چلا گیا اور اس کا استعمال کرنا نہ سیکھا۔ اس لحاظ سے عقل کا ہونا نہ ہونے سے بدتر ہو گیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عقل انسانی کا موضوع یہ نظام عالم ہے اور ایمان کا موضوع عالم غیب ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ عقل، اس کی جو نظری فعلیت ہے، اس کی نظری کارکردگی ہے، عقل کے جو علمی اور اس کے نظری حاصلات ہیں، اس کے جو سائنسی حاصلات ہیں، وہ اس نظام عالم میں انسانی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور نظام عالم جو عقل ہے، عقل انسانی ہے، اس کا دائرہ کار نظام عالم تک محدود ہے، یعنی عقل کے ذریعے سے ہم اس تاریخ میں، اس کائنات میں، یعنی فطرت میں، معاشرے میں اور نیچر میں جو قوتیں کار فرما ہیں، جو عمل کار فرما ہیں، میں ان کی ایسی نسبتوں کو عقل کے ذریعے سے سامنے لا سکتا ہوں جو بدیہی نہیں ہے، جن کے لیے غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی تناظر میں بات کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ جیسا کہ اس گفتگو کا پس منظر سے اس پس منظر میں نے یہ گزارشات پیش کی ہیں، اس سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ جدید دنیا میں اور تاریخ کے ہر لمحے میں طاقت کا فراست سے بہت گہرا تعلق ہے۔ فراست تاریخ کو، معاشرے کو اور انسانی زندگی کے دائرہ کار کو دیکھنے کی ایک عقلی کوشش ہی کا نام ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کا جو ایک ایمپیریکل نالج حاصل کرتا ہے اور گہرے غور و فکر سے تاریخ، معاشرے اور نیچر میں سامنے آنے والی نسبتوں کو پا لیتا ہے، تو وہ ایک شعور کی اعلیٰ سطح پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ تاریخ کے کسی بھی لمحے میں فراست اور عقل کو استعمال کیے بغیر انسانی عمل کو تاریخ میں راستہ نہیں ملتا۔ اور اگر ہم آج یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آج کی دنیا میں اجتماعی طور پر کوئی کارنامے سر انجام دینے ہیں، یا ہم جہاں بانی کی ایک نئی روایت، ایک نیا اسلوب سامنے لانا چاہتے ہیں، اور ہم طاقت کے وسائل تک رسائی کی کوشش کرنا چاہتے ہیں،
تو اس میں کس شعور کے ساتھ کہ ہدایت مجھ سے مخاطب ہے اور میں عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے تاریخ اور نیچر میں جو رکاوٹیں ہیں ان کی بہتر تفہیم کو اپنے عمل کی کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہوئے میں طاقت کے حصول اور سرمایہ کے اجتماعی حصول کو ممکن بنا سکتا ہوں۔ اس وقت تاریخ کا نہ سامنا نہ کرنا اور کچھ ایسے قضایا کو اپنی بے عملی کی آڑ بنا لینا، یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت افسوسناک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ ہم نے بلا وجہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو عقل کے خلاف کھڑا کر دیا ہے، اور عقل کی جو مقتضیات ہیں یا عقل کے انسان سے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی بجائے میں نے عقل کے خلاف ایک طرح کا محاذ کھولا ہوا ہے۔ تو عقل کی تحدیدات پر گفتگو کرنا وہ تو انسان کی ایک علمی ذمہ داری ہے، اور انسان مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو وہ عقل پر گفتگو کرتے ہوئے انسانی عقل کی تحدیدات پر گفتگو سے بچ نہیں سکتا۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ انسانی عقل کے ساتھ مذہب کو بلا وجہ بنانا اور ایک خام خواہ کی لڑائی کا آغاز کرنا یہ مسلمانوں کے لیے سخت جو ہے وہ مضرت کا باعث رہا ہے، اور اگر مسلمانوں نے آج کی دنیا میں اپنے شعور کی قوتوں کو استعمال نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جس عقل سے نوازا ہے، اگر مسلمانوں نے اس کا ہم اثر سانچے پر استعمال کرنا نہ سیکھا تو پھر ہم اپنے مستقبل سے کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کر سکتے۔ سر یوسف بھٹی صاحب ہمارے مستقل ویور ہیں، اور ہر پروگرام میں ان کی طرف سے کچھ سوالات آتے ہیں، تو ان کا ایک سوال ہے کہ دانش حاضر سے کیا مراد ہے، یا آج دنیا میں کس قوم کی دانش کو دانش حاضر قرار دیا جا سکتا ہے؟ بڑا یہ اچھا سوال انہوں نے مجھے واٹس ایپ سے بھیجا ہے کہ دانش حاضر سے کیا مراد ہے، اور آج دنیا میں کس قوم کی دانش کو دانش حاضر قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس حد تک میری اپنی سمجھ کا تعلق ہے، جس طرح میں بات کو سمجھ پایا ہوں، تو دانش حاضر سے مراد ہے وہ علم جو انسان کے فیصلوں کی اور انسان کی سماجی، سیاسی اور معاشی زندگی کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اس علم کو ہم دانش حاضر کہیں گے۔ دانش حاضر میں دو ایک طرح سے براڈ قسم کی ڈویژنز ہیں۔ ایک نیچرل سائنسز ہے، یعنی کہ جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، اور اس طرح کی 20 اور سائنسز ہیں۔ کمپیوٹر کی سائنس جیسے بہت زیادہ اس وقت طاقت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کنٹرول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو دوسری سوشل سائنسز ہیں جس میں جو انسان کو فرد سے اجتماع تک مختلف زاویوں سے مطالعہ کر کے اس کا ایک خاص طریقہ کار کے ذریعے سے وہ علوم تشکیل دیے گئے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ دانش حاضر جو ہے اس سے مراد سائنسز ہیں اور سوشل سائنسز ہیں، اور اس میں اصول کے سطح پر جس طریقے سے ہم فلسفی جو ہیں وہ اصول کو بنیاد بناتے ہوئے ان ساری چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں، یا انسان انفرادی طور پر، نفسیاتی طور پر، سماجی اور اجتماعی طور پر جن مسائل سے دوچار ہے اس کو حل کرنے کی طرف پیش رفت کرتے ہیں۔ تو دانش حاضر سے مجموعی طور پر ہم سائنسز اور سوشل سائنسز مراد لیتے ہیں، جو انسانی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی شخصیت پر بھی وہ تو فرد کی ہوتی ہے، اور اس کی اجتماعی زندگی پر بھی، سماج پر۔ اور اس کے شعور پر بھی۔ یعنی آج دنیا میں جو علوم ہیں اور جو علوم کی بنیاد پر جو ٹیکنالوجی سامنے لائی گئی ہے وہ انسان کے جسم سے لے کر اس کے نفسی احوال اور اس کے شعور کو غیر معمولی طور پر متاثر کرنے کی صلاحیت نہ صرف رکھتی ہے بلکہ اس صلاحیت مسلسل بروئے کار لا رہی ہے، اور انسان کو جس تیزی سے
وہ تبدیل کر رہی ہے۔ اسی تناظر میں تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ کیا آج کی دنیا میں انسان کا انسان رہنا اس ٹیکنالوجی کے جسے کہتے ہیں جھکڑ میں، تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اور کیا ہم اپنے وسائل کو، کون سے وسائل ہیں جنہیں بروکار لاتے ہوئے ہم اپنے انسان رہنے کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے ایک اور سوال پوچھا ہے سر کہ جی اسلام کی دانش کیا ہے اور یہ دانش حاضر سے ہم آہنگ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ خاصا ایک پیچیدہ اور ایکسپلوسیو کوشچن ہے، یعنی کہ اس پر جب آپ کی بات کریں گے تو اس پر بڑا رد عمل ایک سامنے آتا ہے، لیکن میں جو اپنی محدود سمجھ کے مطابق جس بات کو درست سمجھتا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو دانش ہے، یہ جس کو علم کہتے ہیں، وہ انسان کی عقلی کار فرمائی سے پیدا ہوتا ہے۔ عقل کا براہ راست تعلق نظام عالم سے ہے، یعنی اس کائنات سے ہے۔ اس کائنات کے اندر چیزوں کی، فورسز کی جو باہمی نسبتیں ہیں، وہ غور و خوض سے، تجربے سے، ایکسپیریمنٹیشن سے سامنے لائی جا سکتی ہیں اور اس سے ایک خاص علم تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جدیدیت نے یا جدید انسان نے جو علوم پیدا کیے ہیں وہ بنیادی طور پر نہلسٹک ہے۔ نہلسٹک کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آغاز ایک باطل سے ہوا ہے اور انجام جو ہے وہ ان کا تباہی پر ہو۔ یعنی انسان علم کی جس شاہراہ پر نکلا ہوا ہے اس کا جو آغاز ہے وہ معلوم ہے، اور جو انجام ہے اس کا دھڑکا ہے، کیونکہ وہ بنیاد پر نہلسٹ ہے۔ ٹیکنالوجی اپنے آخری تجزیے میں ایک ڈسٹرکٹیو فورس کو امباڈی کرتی ہے، یعنی وہ بہت بڑی پروڈکٹیو قوت ہے، لیکن ٹیکنالوجی صرف پروڈکٹیو قوت کا نام نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی وہ ایک بہت بڑی ڈسٹرکٹیو پاور کا نام بھی ہے۔ تو ہمارا اور مسلمان جو ہے وہ اس دانش حاضر پر جو بنیادی ترین اعتراضات ہیں ان کو ایک علم کے تناظر میں ہی سامنے لایا جا سکتا ہے، اور یہاں اس موقع پر یہ بات نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ آج کے اس کانٹے کے لمحے میں جب مسلمانوں کی جو مغلوبیت ہے، ان کی جو شکست ہے وہ اور گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم باعث رسوائی ہیں اپنے دین کے لیے، اور بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین پر جس مقصد، جس پیغام کے یا جس حق کے حامل ہیں، ہم اس کے حامل ہونے کی جو ایک ادنیٰ ترین ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو بھی پورا کرنے کا کوئی ول یا کوئی شعور یا کوئی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ تو ہمیں ایک تھیوری آف نالج سامنے لانے کی ضرورت ہے جو دانش حاضر پر کریٹیک کر سکے، اور جو اپنے ایمانی مقتضیات کے ساتھ کمپیٹیبل ہو، اور جو اس دنیا میں یعنی نیچر میں اور تاریخ میں مسلمانوں کے عمل کو راستہ دے سکے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے، یہ غور و فکر کرنے کے ہیں، ان پر دماغ سوزی کی اور جگر کاوی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ کام ممکن، کیونکہ انسان ہی یہ کام کرتے ہیں، اور ہم ہدایت کے وصول کنندہ تو یقیناً ہیں، اس کے حامل ہیں، اور ہم اس ہدایت کو حق تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اور یہ ایک پریویلیج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں حامل حق ہونا ایک پریویلیج ہے، لیکن صرف پریویلیج نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ذہن جو ہے وہ اس سے آگے نہیں جاتا کہ حامل ہدایت ہونا ایک پریویلیج ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر حامل ہدایت ہونا ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور اس کو نبھانا جو ہے موجودہ تاریخ میں اور موجودہ حالات میں وہ بہت زیادہ دشواریوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔
یہ سر عاقب صاحب کا سوال ہے کہ